یہ 7ویں صدی ہجری کے دوسرے عشرے کا واقعہ ہے۔ اگرچہ ہندوستان پر اسلامی سلطنت قائم ہو چکی تھی، لیکن کچھ علاقوں میں ابھی تک ہندو حکمران برسر اقتدار تھے۔ زیادہ تر ہندو حاکم مسلمان بادشاہوں کے خراج گزار تھے اور انہیں سیاسی مصلحت کے طور پر برقرار رکھا گیا تھا۔ انہی ہندو حاکموں میں راجہ سیوستان بھی تھا۔ اس شہر کا نام سیون تھا، جو کہ حیدرآباد سندھ سے 88 میل کے فاصلے پر بھگوٹوڑے کی پہاڑیوں میں واقع ہے۔ اس شہر کو تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ بعض مورخین کے مطابق اس وقت سیون کا حاکم راجہ جیر تھا، جو چوپٹ راجہ کے نام سے بھی مشہور تھا۔ اندھیر نگری چوپٹ راجہ ایک مشہور محاورہ ہے۔ چوپٹ راجہ سے مراد انتہائی نااہل حکمراں ہے، جس کے عہد حکومت میں بد انتظامی، بے ایمانی اور ناانصافی حد سے گزر گئی ہو۔ اسی چوپٹ راجہ کے دور اقتدار میں ایک درویش نے سیون کا رخ کیا۔ چوپٹ راجہ کے ظلم و ستم کا بہت زیادہ چرچا تھا اور اس نے اپنے ظلم و ستم سے لوگوں کی زندگی کا ناطقہ بند کر رکھا تھا۔ ہر شخص دل سے راجہ کے مخالف تھا، مگر مخالفت میں آواز اٹھانا کسی کے بس میں نہ تھا۔ رعایا اس کے ظلم و ستم کی بھٹی میں چپ چاپ جل رہی تھی اور کسی کو بھی اس کے سامنے سر اٹھانے کی جرت نہ تھی۔ ایسے میں اللہ رب العزت کی ذات جوش میں آئی اور اسی کا مداوع کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے اپنا نمائندہ اس سرزمین سیون میں بھیجا۔ اس درویش کا نام بودلہ سکندر تھا، جن کا نعرہ مستانہ یہ تھا کہ میرے مرشد لال سائیں تشریف لا رہے ہیں۔ ابتدا میں اس درویش کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، بلکہ اکثر سیون کے مختلف علاقوں میں دیکھا جاتا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ روزانہ قلعے کے باہر جا کر کھڑا ہو جاتا اور اپنا کلندرانہ نعرہ لگاتا تھا، جس سے راجہ جیر یا چوپٹ راجہ نہ صرف مشتعل ہو جاتا تھا بلکہ انتہائی خوف زدہ بھی ہو جاتا تھا۔ ایسے میں لوگوں کے دل سے یہ دعا نکلتی تھی، اللہ کا ہمارا نجات دہندہ لال سائیں جلد آ جائے اور ہمیں اس سے ستم آگین زندگی سے مکمل نجات حاصل ہو جائے۔ اس درویش طالب سکندر کے نعروں سے تنگ آ کر ایک ظالم ہندو قصاب کو حکم دیا گیا کہ وہ کسی بہانے سے اس درویش کو ٹھکانے لگا دے۔ پھر حضرت سخی لال شہباز قلندر نے اپنے چند خدمتگاروں کے ساتھ سیون کے اس محلے میں سکونت اختیار کی، جہاں کی بیشتر آبادی زنان بازاری یعنی طوائفوں پر مشتمل تھی۔ درویشوں کا یہ مختصر ترین قافلہ شام کے وقت اس محلے میں داخل ہوا تھا اور ایک کھلے میدان میں ان فاقہ مست لوگوں نے ڈیرا ڈال دیا تھا۔ رات بھر مختلف مکانوں سے ناچنے گانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شراب کے نشے میں بد مست لوگ فجر کی اذان تک شور مچاتے رہے۔ مرشد سخی لال شہباز قلندر اپنے اوراد و وظائف میں مشغول رہا، مگر اس کے خدمتگاروں کی نیندیں اڑ گئیں۔ وہ ایک دوسرے سے سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے، یہ کیسا محلہ ہے اور اس کے مکین کیسے ہیں۔ آخر رات گزر گئی اور پھر صبح ہوئی تو خدمتگار صورتحال جاننے کے لیے محلے میں پہنچے۔ گوشے گوشے میں ہندو آباد تھے، بس 2-4 گھر ہی مسلمانوں کے تھے۔ بابا کے خدمتگار ان مسلمانوں کے پاس گئے تو صورتحال منکشف ہوئی۔ بابا آپ یہاں کہاں آ گئے ہیں؟ سیون کے مسلمانوں نے بابا کے خدمتگاروں سے کہا، یہ ہندوؤں کی بستی ہے اور وہ بھی گناہوں سے بھری ہوئی۔ یہاں ناچنے گانے والی عورتیں رہتی ہیں، جن کی سیاہ کاریوں نے ہماری زندگی وبال کر دی ہے۔ اگر کسی دوسرے شہر میں ہمارے لیے جائے امان ہوتی تو ہم اس جگہ کو بہت پہلے ہی چھوڑ چکے ہوتے۔ یہ اوباشوں کی نگری ہے، یہاں دن رات آسمان سے لعنت برستی رہتی ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ ہمیں کب اس عذاب مسلسل سے نجات ملے گی۔ حضرت سخی لال شہباز قلندر کے خادمین حیران و پریشان واپس لوٹ آئے۔ اپنے مرشد سے کہنے لگے، بابا یہاں سے جلد از جلد کوچ کر جائیں کہ یہ بستی ہمارے رہنے کے لائق نہیں ہے۔ حضرت سخی لال شہباز قلندر نے پوچھا کہ آخر کیوں؟ خدام نے تمام صورتحال بیان کر دی۔ ہم لوگ غلطی سے طوائفوں کے ایک محلے میں آ بسے ہیں، اس معیشت قدے میں تو سانس لینا بھی دشوار ہے۔ حضرت سخی لال شہباز قلندر کے خدمت گزار زنان بازاری کی بستی میں بہت زیادہ گھٹن محسوس کر رہے تھے۔ مسلمان کو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ وہ سازگار ماحول میں اپنے روز و شب بسر کرے اور چند روزہ زندگی گزار کر واپس چلا جائے۔ حضرت سخی لال شہباز قلندر نے فرمایا، مسلمان ایک چراغ کے مثل ہے، جہاں تاریکی دیکھے وہاں چلا جائے اور اپنے وجود سے ظلمتوں کو دور کرے۔
بے شک ہم اس وقت فاسقوں اور فاجروں کی بستی میں خیمہ زن ہیں، مگر ہمارا قیام عارضی نہیں ہے۔ یہاں درویشوں کا ڈیرا مستقل ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس بستی کی تمام غلاظتیں دور فرما دے گا۔ وہ پاک ہے اور وہی اپنی پاکائی کے صدقے میں اس زمین کی ساری کثافتیں دھو ڈالے گا۔ خدمتگار اپنے مرشد کے فرمودات سن کر بظاہر مطمئن ہو گئے تھے، مگر وہ دلی طور پر اس کیفیت و غلیظ فضا میں عجیب سی خلش اور بے چینی محسوس کر رہے تھے۔ دن کے اجالے میں اہل محلہ نے اجنبی درویشوں کو بڑی حیرت سے دیکھا۔ لوگ ہنستے گاتے جھومتے لڑکھڑاتے اور خدا پرستوں سے استہزاء کرتے گزر رہے تھے۔ سورج اپنے مستقر پر گردش کرتا رہا یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ اندھیرے کی آمد سے پہلے ہی یہاں گھر گھر میں چراغ جل جاتے تھے۔ عطر اور پھول بیچنے والے گلی کے موڑ پر کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ خریداران بدمست اپنے ظاہری و باطنی تعفن کو چھپانے کے لیے خوشبوؤں کا سہارا لے سکیں۔ برسوں سے یہی کاروبار جاری تھا، مگر آج کی شام بازار کا رنگ بدل گیا۔ روز کا معمول تھا کہ سورج ڈوبتے ہی خاموش گلیاں جاگ اٹھتی تھیں، لیکن آج حیرت انگیز طور پر دور دور تک سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ عطر اور پھول بیچنے والوں نے دیکھا کہ رقص و موسیقی کے شائقین گلیوں میں داخل تو ہو رہے تھے اور یکا یک گھبرا کر پیچھے کی طرف لوٹ جا رہے تھے۔ آتے وقت ان لوگوں کے چہروں پر سرمستی و سرخوشی کے آثار ہوتے تھے، مگر جاتے وقت وحشت اور گھبراہٹ نمایاں ہوتی تھی۔ گل فروش انہیں آوازیں دیتے رہ جاتے، مگر وہ پلٹ کر نہ دیکھتے اور اس طرح واپس چلے جاتے کہ اب ان کے لیے بازار حسن میں کوئی کشش باقی نہ رہی ہے۔ رات آئی تو اس محلے پر سکوت مرگ کا سا گما ہونے لگا۔ کہاں طبلوں، گھنگروں اور آوازوں کا وہ شور کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، اور کہاں یہ خاموشی تھی کہ اس بستی کے مکین اپنی دلوں کی دھڑکنیں بھی سن سکتے تھے۔ آخر طوائفوں کے محافظ صورتحال جاننے کے لیے گھروں سے باہر نکل آئے اور گل فروشوں سے سردی بازار کا سبب پوچھنے لگے۔ گل فروش ایک ہی جواب دیتے تھے کہ آنے والے گلی تک تو آتے ہیں مگر آگے قدم نہیں بڑھاتے، پوچھو تو جواب نہیں دیتے، بس خاموشی سے لوٹ جاتے ہیں۔ گل فروشوں کا ناقابل فہم جواب سن کر بازار حسن کے نگہبان گلیوں کے موڑ پر کھڑے ہو گئے۔ آنے والے آئے لیکن کچھ کہے بغیر واپس چلے گئے۔ نگہبانوں نے واپسی کا سبب پوچھا تو بعض لوگوں نے اتنا بس کہا کہ ہمیں اندر جاتے ہوئے ڈر سا محسوس ہوتا ہے۔ نگہبانوں نے خریداروں کو سمجھانا چاہا، ان کی حفاظت کا یقین دلایا، مگر کوئی بھی دلیل کام نہیں آئی اور باہر کا کوئی بھی شخص گناہوں کی اس بستی میں داخل نہ ہو سکا۔ وہ رات بازار کے اصولوں کے مطابق بہت سرد گزری۔ کوئی خریدار کوچہ حسن تک نہیں پہنچا۔ زنان بازاری حیران و پریشان تھیں اور اپنے محافظوں سے بار بار پوچھتی تھیں۔ آج تک تو ایسا نہیں ہوا، پھر اس بستی کے شائقین پر کیا گزری ہے کہ ان کے آشنا قدم راستہ بھول گئے ہیں۔ محافظ کیا جواب دیتے؟ وہ خود اس صورتحال کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ آخر اندیشوں اور پریشانیوں کے درمیان بازار حسن کی وہ رات گزر گئی۔ حضرت سخی لال شہباز قلندر کے خادم درویشوں نے سکون کی سانس لی اور دل جمعی کے ساتھ ذکر حق میں مشغول ہو گئے، مگر انہیں حیرت ضرور تھی کہ شور و شغب اچانک تھم کیسے گیا۔ دوسرے دن بھی بازار حسن کا یہی حال رہا۔ لوگ گلی کے موڑ تک آتے رہے اور حالت خوف میں واپس جاتے رہے۔ بازار کے محافظ و نگہبان رقص و موسیقی کے شائقین سے اس کا سبب پوچھتے تو وہ ایک ہی بات کہتے کہ کوئی غیر مرئی قوت ہے جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ اگر ہم اس کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں تو ہم پر شدید خوف طاری ہو جاتا ہے۔ پھر اسی عالم میں کئی دن گزر گئے۔ چراغوں کے ساتھ چولہے بھی بجھ گئے اور سنگین اقتصادی مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اگر یہ صورتحال جاری رہی تو فاقہ کشی کی نوبت آ جائے گی، بازار حسن کے ایک رکن نے تشویشناک لہجے میں کہا۔ آخر ہم لوگ اس صورتحال سے کیوں دوچار ہوئے؟ دوسرے شخص نے سوال کیا۔ آنے والوں پر کوئی جبر نہیں، کوئی پابندی نہیں، پھر وہ یہاں کیوں نہیں آتے؟ ان کے پیروں میں کس نے زنجیریں ڈال دی ہیں یا انہیں یہاں آنے سے کون روک رہا ہے؟ اس شخص نے بیک وقت کئی سوال کر ڈالے تھے۔
بہت غور و فکر کے بعد اس کوچے کے لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ جب سے یہ مسلمان درویش یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اسی روز سے بازار کے در و دیوار پر سناٹا پھیل گیا ہے۔